ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، حسین پاک آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت عمر کی نظر پڑی پیچھے کو واپس، شہزادے آگے آئے، کہ شہزادے دل میں تھوڑی گرماہٹ ہو، اگر اجازت ہو تو اس کو ٹھنڈی کر لوں۔ کہ بولو کیا حکم ہے؟ کہ شہزادے بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں، ہاتھ بڑھا دو، چومنا چاہتا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہی۔ حضرت عمر بولے حسین ہاتھ بڑھاؤ، کیونکہ نبی بھی چومتے تھے اور اپنی داڑھی میں ایسے پھرواتے تھے، جیسے تمہارے گھر میں چھوٹا بچہ اسے کھلاتے ہو نا، خوب چپٹتا ہے، وہ منہ کو نوچتا ہے، ایسے کرتا نہیں کرتا؟ حسین پاک کے ہاتھ پکڑ کے نبی ایسے کراتے تھے، چومتے تھے۔ حسین پاک کا ہاتھ آگے کو آیا، حضرت عمر نے چوم لیا، اور چومنے کے بعد کہنے لگے کیا بات ہے شہزادے، بہت دن ہو گئے ہو، آپ میرے گھر میں نہیں آئے ہو، اگر نانا نے سوال کر دیا تمہارے تو عمر کیا جواب دے گا؟ اے عمر کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ عمر ذرا بتاؤ کیا بات ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ عمر بولے، کہا اے امام ذرا بولو کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین پاک کہنے لگے نہیں امیر المؤمنین، میں ناراض نہیں ہوں، اور پھر ان سے کیسے ناراض ہوں گا جن سے میرے نانا راضی تھے، جن سے میرے نانا راضی تھے، جن کو میرے نانا نے اپنی دعاؤں کے ذریعے مانگا تھا، جن کے بارے میں بتایا اگر میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اور کہنے لگے میرے نانا نے یہ بھی تو فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، تو پھر میں کیسے آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ جو جس سے کبھی میرے نانا ناراض نہیں ہوئے تو پھر آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو پھر کہا گھر تشریف کیوں نہیں لائے، اتنے دن ہو گئے کیوں نہیں آئے؟ آل رسول کے اگر قدم نہیں آئیں گے تو برکت کیسے ہوگی، جبکہ یہ خود بڑے پائے کے بزرگ صحابی رسول ہے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، مگر یہ صحابی رسول حضرت عمر کی محبت دیکھو، حسین پاک سے پیار دیکھو۔ آج کتنے لوگ رافضی لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہے، کوئی حضرت عمر، کوئی عثمان غنی کو۔ کان کھول کے سناؤ، حضرت عمر کی ذرا محبت دیکھو، پیار دیکھو۔ کہا شہزادے رسول میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر بولے کیوں نہیں تشریف لائے؟ حضرت امام حسین کہنے لگے اے امیر المؤمنین میں تو آپ کے گھر آیا تھا، تو پھر کہا ملاقات کیوں نہیں کی؟ کہا جب میں آپ کے گھر آیا تو آپ اندر مصروف تھے، آپ اندر کسی سے بات چیت میں مصروف تھے، کوئی بات چیت کر رہے تھے، اور آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی اندر نہ چلا جائے، بلکہ آپ کے بیٹے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی میں پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے امام پاک میرے باپ نے مجھے بھی اندر سے باہر کر دیا ہے، لگتا ہے کسی ضروری کام سے اندر ہے، ویسے تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم نبی کے نواسے ہو، اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ مگر میں نے سوچا جو باپ اپنے بیٹے کو جب گھر سے باہر دروازے پہ کسی بات کے لیے کھڑا کر سکتا ہے تو کوئی بہت اہم بات ہوگی، کوئی ضروری بات ہوگی، تو میں اس لیے اندر نہیں آیا، آپ کی بات میں مخل نہیں ہوا، بیچ میں نے قدم نہیں رکھا، میں واپس لوٹ کے چلا گیا۔ جب عبداللہ کو اجازت نہیں ہے تو حسین کو اجازت مجھے کہاں سے ہوگی؟ حسین پاک کہنے لگے جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل جاتی ہے، اور چیخ مارنے کے بعد کہنے لگے او حسین ارے تمہاری ذات پہ عبداللہ جیسے ہزار عبداللہ قربان ہے، لاکھ عمر کے بیٹے ہوں تب بھی قربان ہے۔ حضرت عمر نے چیخ مارنے کے بعد اپنا امامہ اتارا، اور اتارنے کے بعد نیچے رکھ دیا۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے، اپنا امامہ رکھنے کے بعد اپنے بال پکڑ کے اور اپنے آپ کو
جھنجھوڑ کے کہنے لگے اے شہزادہ رسول مجھے معاف کر دینا، اے نواز رسول مجھے معاف کر دینا، تمہیں آنا چاہیے تھا، اے نواز رسول تمہارا اور عبداللہ کا کیا مقابلہ ہے، اے عبداللہ اور عبداللہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آ سکتا، تمہارا اور عبداللہ کا موازنہ کیا ہو سکتا ہے۔ عمر بولے اے نواز رسول یہ میرے بال دیکھ رہے ہو، آج عمر کے سر پہ قسم رب کعبہ کی، قسم رب ذوالجلال کی، آج عمر کے سر پہ جو عزت کے بال ہے وہ سب تمہارے نانا کا صدقہ ہے، سب تمہارے خاندان کا صدقہ ہے، سب تمہارے نانا کا صدقہ۔ اللہ یہ ہیں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو، بولو یا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بات اور سن لو، بڑی تیزی سے کہہ دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے بعد جب پریشان ہو جاتے تھے تو امام حسین پاک کو بلاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے اور کاندھے پہ بٹھا کر کے پورے مدینے میں گھماتے تھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، میرے نبی بھی تو گھماتے تھے۔ 10 تاریخ کو یہی نبی کا نواسا کربلا شریف میں شہید کر دیا گیا، تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا ہے، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے، پلٹ کے تمہیں آنا پڑے گا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے دین اور اسلام کو زندہ کر لیا۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، بولو یا حسین۔ آپ کھڑے ہو، دل جیت لی، آپ بھی بولو یا حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ پیارو، اگر زندگی رہی نا تو کبھی کربلا ضرور سننا، انشاءاللہ کربلا سناؤں گا۔ آپ کی اور ہماری زندگی رہی تو معاف کرنا کسی بھائی کو کوئی بات بری یا بہن کو بری لگی ہو، میں اسلامی رشتے کا آپ کا بھائی ہوں، مجھے معاف کر دینا، مگر آج کے بعد ہمیں اپنا راستے پہ آنا پڑے گا، علماء کی عزت کرنی پڑے گی، بڑوں کی تعظیم کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، بولو انشاءاللہ۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا پروردگار انہوں نے جو خطائیں، اب رہنے تو ہمت نہیں ہو رہی، اصل میں نا مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے، روزانہ بولتا ہوں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی نا تو میں حاضر ہوں گا، ملاقات ہوگی انشاءاللہ، سمجھے، کیونکہ یہ بیان ایسا نا میرا دل بھر آیا، تو اس بھرے ہوئے دل پہ آج دعا لے لو، دعا لے لو، اے اللہ
کتنے پیارے انداز میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ پروردگار جو جو جہاں ہے میرے مولا ان سب کو حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میرے مولا پروردگار عالم اس شیش گڑھ میں بہاریں عطا فرما دے، علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، کسی کا محتاج مت رکھیں اللہ، سب کو سرخ روئی عطا فرما دے۔ میرے پروردگار جس کا جو کام ہے جائز کام، اے اللہ اس میں برکتیں دے دے، اے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا